پوائنٹ نمبر 2، بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر بچے کے سامنے آپ جھوٹ بولیں گے تو بچے میں نفاق پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، آپ بچے کو سچ کی دعوت دے رہے ہیں، سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں، سچ بولو، لیکن گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو مہمان آئے اسے کہو کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہے، بچے کے دل میں اس سے نفاق پیدا ہوگا۔ آپ کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، کنٹرڈکشن نہ ہو، بچہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا کہ والد صاحب والدہ صاحبہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور مجھے عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں، لہٰذا اس سچ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر فائدہ ہوتا تو خود عمل کرتے۔ تو بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ اکثر کہا جاتا ہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو چور آ جائے گا، بلا آ جائے گی، پولیس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب کذب ہے، جھوٹ ہے، ایسا کلام ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جو ابتدائی طور پر میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات آپ کو بتائے، تو ایک وقت آئے گا آپ کے لیے فقط یہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ میرے بیٹے اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے یہی کافی ہوگا، وہ کہے گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہی آقا جن کے معراج کے واقعات میں نے بچپن میں سنے ہیں، وہی آقا جو عرشوں کی سیر کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، وہی آقا جن کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ بچہ کورے کاغذ کی مانند ہے، جو تحریر آپ ابتدا میں کریں گے وہ تحریر نقش ہو جائے گی، اس بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کلام میں کوئی کذب نہ ہو، کلام میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔